دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس ستار صاحب نے اس مضمون کا ایک مکتوب شائع فرمایا ہے کہ انہوں نے دعوت اسلامی کی تاسیس سے پہلے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے فتاوی میں بد مذہبوں کے جو احکام پڑھے، تب سے وہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنا حرام سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے حلف کے 3 الفاظ کے ساتھ یہ لکھا کہ دید و دانستہ میں نے کسی بد مذہب کی ابتدا میں جائز سمجھ کر ایک بار بھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے بات کی سطر میں یہ لکھا کہ وہ اس بات پر سخت دل گرفتہ ہیں کہ بد مذہبوں کی اقتدا کی اجازت طلب کرنے کا الزام ان پر لگایا گیا ہے۔ مدعی پر گواہی ضروری ہے، ورنہ میں قسم کھا کر اس الزام سے بری ہو چکا۔ ستار صاحب کے اس بیان پر مجھے سخت حیرت ہے کہ انہوں نے بیان عام تو دے دیا، مگر مجھ سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہ کیا، نہ گواہی طلب کی، بلکہ اس واقعے کا نہ انکار کیا، نہ انکار پر قسم کھائی، اور قسم کھائی بھی تو نماز نہ پڑھنے پر، نہ کہ دیوبندیوں کی ابتدا میں نماز کی اجازت طلب کرنے پر۔ مولانا کے اس مکتوب پر کچھ کلام پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، تقریباً 25 سال پہلے کراچی میں حاجی جمال گونڈل والے کے مکان پر مولانا الیاس صاحب مجھ سے ملاقات کو آئے۔ تنہائی میں ملاقات کی فرمائش کی، انتظام کیا گیا۔ آپ اور آپ کے باڈی گارڈ سید غلام عبد القادر اور میں ایک جگہ بیٹھے، کوئی تیسرا نہ تھا۔ مجھ سے سوال کے لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے پر ٹالتے رہے۔ بالآخر سید غلام عبد القادر نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ تبلیغی ضرورت کے لیے ہم لوگ دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کہ اس کے بغیر تبلیغ ممکن نہیں۔ میں نے انہیں منع کیا، مگر وہ اصرار کرتے رہے، تو میں سخت لہجے میں ان سے بولا کہ اشاعت دین کے لیے حرام اور کفر کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ اس پر مولانا الیاس نے سید صاحب کو اصرار کرنے سے روکا۔ ایک طرف مولانا تنہائی ضروری سمجھتے ہیں اور دوسری طرف گواہی کا مطالبہ بھی فرماتے ہیں۔ میری طرف سے ان کو ہدایت ہے کہ آئندہ علماء اہل سنت سے تنہائی میں سوالات نہ کیا کریں۔ نمبر 2، 1995 عیسوی میں حج کے 4 روز بعد آپ نے ہوٹل الکعکی میں مجھ سے چند احباب کی موجودگی میں نصیحت کی فرمائش کی۔ میں نے ان سے کہا کہ کئی باتیں آپ سے کہنی ہیں، مگر اس وقت 3 باتیں کہوں گا۔ ان میں پہلی بات یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نجدی اماموں کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے
تو بعد آئیں اور استغفار کریں۔ مولانا الیاس صاحب نے جواب دیا کہ اس رمضان تک حج و عمرہ کے موقع پر میں ان کے پیچھے پڑھ لیتا تھا، لیکن اسی رمضان میں مفتی عبدالحلیم صاحب ناگپوری نے مجھے منع کیا اور بتایا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تب سے میں نے چھوڑ دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت تک آپ کو اعلی حضرت کے فتویٰ پر عمل کرنے کا شوق نہ تھا، یا ان نجدی اماموں کی بدمذہبی سے آپ ناواقف تھے؟ اگر یہ سب نہ تھا تو آپ کی قسم کا کیا حکم ہے؟ انکار کی صورت میں آپ بمبئی میں اس واقعے سے انکار کرنے کی صورت میں آپ بمبئی میں کسی عالم کو مقرر کر دیں، میں ان کے سامنے اس واقعے کی شہادتیں حاضر کر دوں گا۔ نمبر 3، آپ نے بد مذہبوں کے پیچھے جائز سمجھ کر نماز نہ پڑھنے کی قسم ذکر کی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ ناجائز سمجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 4، آپ پر یا آپ کے باڈی گارڈ پر یہ اعتراض ہے کہ آپ کے حکم سے دیوبندیوں کے پیچھے نماز کی اجازت طلب کی گئی، اس سے نہ آپ نے اپنے مکتوب میں انکار کیا نہ انکار پر قسم کھائی، تو آپ نماز نہ پڑھنے کی قسم کھا کر طلب اجازت کے الزام سے کیوں کر بری ہو گئے، وہ بھی بے مطالبے کی قسم سے؟ مناسب ہے کہ مولانا اپنی دلجستگی کے علاج کے لیے کسی کثیر الفتویٰ صاحب تقویٰ سے مراجعت کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔